اللہ رب العزت کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ فرماتا ہے فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اسے اچھی زندگی دیں گے، ایک ستھری زندگی عطا کریں گے۔ اچھی زندگی کے لیے ہر شخص کوشاں ہوتا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اچھی زندگی گزارے، اور اس اچھی زندگی کے لیے وہ اپنی طاقت بھر کوشش بھی کرتا ہے اور ہر آفت و مصیبت کو برداشت بھی کرتا ہے۔ دھوپ میں جلنا ہو تو جلتا ہے، بارش میں بھیگنا ہو تو بھیگتا ہے، یعنی کہ انسان ہر کوشش کرتا ہے، ہر جتن کرتا ہے، ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے، اور اگر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، کہیں سے کچھ ہاتھ نہیں آتا، تو رشوت، سود خوری، بدعنوانی اور دوسرے غیر شرعی کاموں سے وہ دولت حاصل کر کے اپنی زندگی کو اچھی بنانا چاہتا ہے۔ اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اس کی زندگی اچھی ہو، لیکن ہمارا جو تصور، ہم نے جو تصور باندھا ہوا ہے اچھی زندگی کے حوالے سے، وہ کچھ اور ہے، اور قرآن نے جو اچھی زندگی کا تصور دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم نے جو اچھی زندگی کا تصور باندھ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس بنگلے ہو، ہمارے پاس ایک چلتا پھرتا کاروبار ہو، سلام کرنے کے لیے لوگ ہوں، آگے پیچھے نوکر چاکر ہو، دنیا کی ساری آسائش اس کے پاس ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑی اچھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی دولت مند انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک آرزو مچلتی ہے کہ اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، کاش میری بھی زندگی ایسی ہوتی۔ لیکن یہ قرآنی تصور کے خلاف ہے۔ اسلام نے جو اچھی اور ستھری زندگی کا جو تصور دیا ہے، اس تصور کے یہ خلاف ہے۔ اسلام نے اور قرآن نے جو اچھی زندگی کا تصور دیا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے اچھی زندگی دیں گے، ایک ستھری زندگی عطا کریں گے۔ تو پتہ چلا جو اچھا کام نہیں کرے گا اس کی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔ تو انسان کو اچھی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز پڑھ کر زندگی اچھی مل سکتی ہے، روزہ رکھ کر زندگی اچھی مل سکتی ہے، زکوٰۃ دے کر زندگی اچھی مل سکتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے اس فرمان کے مطابق اسے اچھی زندگی نہیں مل سکتی۔ جو روزہ نہیں رکھتا اسے اچھی زندگی نہیں مل سکتی۔ جو حج و زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اسے اچھی زندگی نہیں ملتی۔ جو اعمال صالحات نہیں کرتے اسے اچھی زندگی نہیں مل سکتی۔ اچھی زندگی اسے ملے گی جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، والدین کا ادب احترام کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اعمال صالحہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں اس دنیا میں انسان دو طریقے سے آتے رہے
اور آتے رہیں گے صبح قیامت تک۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ اس دنیا میں آنے کے بعد چند دن کی زندگی گزاری اور اس کے بعد چند دن گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، لیکن آج تاریخ میں اس کا نام نہیں ملتا ہے، آج اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ملتا ہے، آج اس کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ملتا ہے۔ لیکن اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے، اسی دھرتی پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے بندے کو بھی، کچھ ایسے افراد کو بھی پیدا فرمایا کہ جب تک اس دھرتی پر رہے، جب تک اس زمین کے اوپر رہے، تب بھی لوگ انہیں یاد کرتے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تب بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، فرعون آیا، شداد آیا، حامان آیا، بڑے بڑے بادشاہ آئے، اپنی اپنی زندگی گزاری اور گزار کر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن آج اس کا نام لینے والا نہیں ہے، آج اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، آج تاریخ میں صحیح سے ان کے بارے میں کوئی واقعات موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ وہیں پہ پیرے پیرا، میرے میرا، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، ان کی حیات کے تعلق سے آپ مطالعہ کرو کہ ان کے اس دنیا سے گئے ہوئے 1-2 سال نہیں، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن جیسے انہیں ہزاروں سال پہلے یاد کیا جاتا تھا، ایسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یاد کیے جاتے رہیں گے۔ سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن بہشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو مطالعہ کیجیے۔ اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 850 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، لیکن جیسے کل یاد کیا جاتا تھا ایسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ آپ سرکار مخدوم سمنا کی زندگی کو دیکھیں، 650 سال کا زمانہ اس دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے، لیکن جیسے کل یاد کیا جاتا تھا آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ آپ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا، لیکن انہیں کل بھی یاد کیا جاتا تھا، آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یاد کیے جاتے رہیں گے۔ حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، جیسے انہیں کل یاد کیا جاتا تھا ایسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور صبح قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو شراب پی کر مرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کر مرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے مرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق تلفی کر کے مرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، جو علماء کا بے ادب ہو کر مرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، جو رسول پاک کا غدار ہو کر مرتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے، لیکن جو والدین کی عبادت کرتا ہوا مرتا ہے، جو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہوا مرتا ہے، جو علماء کا ادب و احترام کرتا ہوا مرتا ہے، جو مسجدوں میں سجدہ کرتا ہوا مرتا ہے، جو تسبیح و تہلیل کرتا ہوا مرتا ہے، جو بزرگوں کی محبت میں مرتا ہے، جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوا مرتا ہے، تو جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے تب بھی زندہ رہتا ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے قبر میں زندہ رہتا ہے۔ اور ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ دنیا میں آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، مال کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں،
اس کے خاندان والے، اس کے چاہنے والے چند دن اس کی یاد میں افسردہ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہفتہ نہیں گزرتا پھر وہی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہی محفلیں سجتی ہیں، وہی کھان پان، پھر وہی زندگی جو پرانی تھی آ جاتی ہے۔ مرنے والے اور مال کی کثرت چھوڑنے والے کو ہم بھول جاتے ہیں، مہینہ 2 مہینہ سال گزرتے ہیں، ہم ان کے چہرے کے خد و خال کو بھول جاتے ہیں۔ قبر کے اس کے نشانات تبھی مٹتے نہیں ہیں کہ اس کی زندگی بھولی بسری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ اچھی زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جس نے نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے اچھی زندگی دیں گے، ایک ستھری زندگی دیں گے۔ آپ دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آل ساسان نے اس دنیا میں 3150 سال تک کی حکومت کی ہے۔ ایک ہی خاندان کے 150 افراد ایک بعد دیگرے حکومت کیے ہیں، لیکن آج اگر میں آپ سے پوچھوں کسی سے کہ آل ساسان کی کسی ایک بادشاہ کا نام بتا دو، تو شاید کوئی ہو جو ایک بادشاہ کا نام بتا دے۔ اتنے سال حکومت کرنے والے کسی بھی بادشاہ کا نام دنیا کو یاد نہیں ہے۔ اگر میں پوچھوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران کے بادشاہ کا نام کیا تھا تو شاید آپ بتا دو۔ اگر میں پوچھوں کہ روم کے بادشاہ کا نام کیا تھا، شاید کوئی بتا دے۔ اگر میں پوچھوں حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا تو میں شاید کوئی بتا دے۔ لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے مؤذن کا نام کیا تھا تو ہر شخص یہ بتائے گا کہ بلال ابن رباح کا نام تھا۔ حضرت بلال حبشی تھے۔ تو دیکھیں، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی گزاری، ساری آسائش ان کے پاس تھی، اس زمانے کے اعتبار سے ان کا نام بھولی بسری تاریخ میں چلا گیا ہے۔ لیکن جو دامن رسالت سے لگ گئے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن سے لگ گئے ہیں، ان کا نام دنیا کا بچہ آج بھی جانتا ہے۔ جو اللہ نے قرآن میں فرمان عامل صالحا من ذکر، کہ ہم اسے اچھی زندگی دیں گے جو اچھا عمل کرے گا۔ تو جو سرکار کی تعلیمات سے دامن چھڑا لیتے ہیں، اپنی زندگی حضور کی تعلیمات سے الگ کر لیتا ہے، تو اس زمانے میں گمنام ہو جاتا ہے اور مٹ جاتا ہے۔ لیکن جو سرکار کے دامن رسالت سے لگ جاتا ہے، مصطفیٰ کے دامن رسالت سے لگ جاتا ہے، اس کا نام دنیا میں بھی باقی رہتا ہے، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ شخص اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے۔ آپ بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حیاتن طیبہ سے مراد اطمینان بخش زندگی۔ آج کون نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، اس کی زندگی میں اطمینان ہو، اس کی زندگی میں قرار ہو؟ لیکن آپ دیکھیں، مال کی دولت کے باوجود بھی بے چینیاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، اضطراب ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوتا۔ ایک انجانا سا خوف ہوتا ہے جو انسان کی زندگی میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ کاروبار کہیں ٹھپ نہ ہو جائے، کہیں یہاں پہ مال لگایا ہے وہ برباد نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ آدمی کو ایک انجانا سا خوف لگا رہتا ہے۔ لیکن جب بندہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی زندگی میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں قرار پیدا کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔